یہ صرف چند الفاظ ہیں یا کائنات کا سب سے بڑا سچ؟ کیا وجہ تھی کہ عرب کے وہ لوگ جو اپنی زبان کے پکے تھے صرف ایک جملے کو بولنے سے ڈرتے تھے؟ اتہاس کے پنوں میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جب ایک طرف پوری دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف ایک اکیلا انسان، اور اس کی زبان پر صرف ایک گواہی۔ آخر کیا ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت؟ کیوں اسے مفتاح الجنت مطلب جنت کی چابی کہا گیا؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ بات ہے مکہ کی۔ Hear our prayers, great gods. یہ بات ہے اس دور کی جسے تاریخ دور جہالت کہتی ہے، جب انسان پتھر، آگ اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب طاقتور ہی قانون تھا اور کمزور کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں کوہ صفا سے ایک آواز گونجی، لا الہ الا اللہ۔ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے 360 خدا ہیں، ہمیں تیرا ایک خدا نہیں چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک بغاوت تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ کلمہ پیش کیا تو پورے عرب میں بھوچال آ گیا۔ ہم بچپن سے یہ کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت مکہ والے اس سے اتنا چڑھتے کیوں تھے؟ اصل میں مکہ کے سردار بہت انٹیلیجنٹ تھے، وہ عربی زبان سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف عبادت بدلنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سپریم پاور کو بدلنا۔ اگر اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر ابو جہل کی چودھری گیری نہیں چلے گی، سود کا دھندا بند ہو جائے گا اور غلام اور مالک ایک برابر ہو جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو بوجھ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کلمہ غلامی کی زنجیریں توڑنے آیا تھا، اس لیے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ صرف مذہب نہیں بدل رہے تھے، وہ اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی نظر میں یہ چند الفاظ تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا وزن کیا ہے؟ آئیے ایک ایسی حدیث دیکھتے ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سنن ترمذی حدیث 2639 میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ یعنی حدیث آف دا کارڈ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے۔ کیا تیرے پاس اپنی صفائی میں کچھ ہے؟ نہیں میرے رب، میں تو برباد ہو گیا۔ تبھی اللہ فرمائیں گے نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے، اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا۔ یا اللہ، ان 99 بڑے بڑے دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ حکم ہوگا انہیں تولو، اور جیسے ہی وہ کلمے والا کارڈ رکھا گیا، گناہوں کے سارے دفتر ہوا میں اڑ گئے۔ اس ایک کلمے کا وزن پوری دنیا کے گناہوں پر بھاری پڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے طاقت لا الہ الا اللہ کی، بشرطے کہ یہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کلمہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو صرف زبان سے بول دی۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ مطلب کوئی معبود نہیں، یعنی پہلے انکار کرو اپنی خواہشات کا، اپنی ایگو کا، جھوٹے ریتی رواجوں کا۔ جب دل خالی ہو جائے تب دوسرا حصہ آتا ہے الا اللہ مطلب سوائے اللہ کے۔ جیسے ایک گندے برتن میں آپ صاف دودھ نہیں ڈال سکتے، ویسے ہی جس دل میں دنیا کا لالچ، ڈر اور بت بھرے ہوں، وہاں اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ یہی وہ بات تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھی۔ انہوں نے جان دے دی، مال دے دیا، لیکن اس لا کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا۔ اور اس چابی کا دوسرا داندہ ہے محمد الرسول اللہ،
अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी। कोई इंसान कितना भी अल्लाह अल्लाह कर ले, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है तो उसका कलमा अधूरा है। जब एक मोमिन ये पढ़ता है तो वो अल्लाह से वादा करता है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना बैठना अब मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा। इस पूरी कहानी और हदीस से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली सीख, ताकत, कोई सुपर पावर, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन इस कलमे से बड़ा नहीं है। अगर अल्लाह साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। दूसरी सीख, मकसद, हम सिर्फ जुबान से रट्टा न लगाएं बल्कि इस कलमे को अपनी जिंदगी में उतारें। क्या आज हम वाकई इस कलमे का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे दिल में दुनिया का डर है या अल्लाह का? आइए आज अपने ईमान को ताज़ा करें, एक बार सच्चे दिल से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।